خداوند یسوع کے پاک اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ خدا کا فضل آپ پر، آپ کی کلیسیا پر، آپ کے گھرانہ پر ہمیشہ قائم رہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جب بھی میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام سے باتیں کرتا ہوں تو میری روح خدا میں شادمان ہوتی ہے، اور میں اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں دیانتدار جان کر کلام کو ہمارے سپرد کیا ہے، اور اس نے مٹی کے برتنوں میں خدا کی قدرت کو قائم کیا ہے، اور ہمیں دیانتدار جان کر خدا نے یہ بڑا کام دیا ہے، اور ہمیں دیانتدار ہوتے ہوئے خدا کے کلام کو نہایت سچائی کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم خدا کے کلام مقدس میں سے یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا 2 باب اور اس کی 25 آیت کو پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اسے تھامے رہو۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، مکاشفہ کی کتاب جب ہم اس کے 2 باب کی پہلی آیت مقدسہ کو پڑھتے ہیں تو ہم افسس کی کلیسیا کی ایمانداری کو، اس کی راست بازی کو دیکھتے ہیں، اور خدا وہاں پر بیان کرتا ہے کہ جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں ہے نہیں، تو نے انہیں چھوڑ دیا، اور تو میرے نام کی خاطر دکھ اٹھاتا ہے، اور تو مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں ہے۔ وہاں پر اور بہت سی باتیں ہیں جو خدا افسس کی کلیسیا کی بابت کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود خدا اسے کہتا ہے کہ البتہ جو کچھ تیرے پاس ہے میرے آنے تک اسے تھامے رہ۔ خدا اس کلیسیا کو بیان کرتا ہے، خدا اس کلیسیا سے بات کرتا ہے، اور خدا کا کلام نہ صرف افسس کی کلیسیا کے لیے ہے، خدا کا کلام پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے۔ اور خدا فرماتا ہے البتہ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ۔ خدا کس کی بابت کہہ رہا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کی بابت خدا کہتا ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ؟ خدا در حقیقت وہ آپ کی راست بازی کی بابت کہتا ہے، وہ آپ کی برکت کی بابت بیان کرتا ہے، وہ آپ کے اس بلائے جانے کی بابت بیان کرتا ہے، اور خدا آپ کے اس فضل کی بابت بیان کرتا ہے جو خدا نے آپ پر کیا ہے۔ اور خداوند آپ کو راست باز حالت میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو گناہ کی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے وہ بیان کرتا ہے کہ البتہ جو کچھ تیرے پاس اسے تھامے رہ۔ آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہم نے بائبل سے پڑھا ہے کہ ابلیس چور ہے، وہ ڈاکو ہے، اور وہ شروع ہی سے خدا کے لوگوں کی برکات کو چھینتا آیا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ آپ خدا سے پیار کریں، وہ نہیں چاہتا کہ آپ راست بازی پر قائم رہیں، وہ نہیں چاہتا کہ آپ کی زندگی میں خواب اور روح کام کرے، وہ آپ کی برکت کو آپ سے چھیننا چاہتا ہے۔ ہم ابتدا میں دیکھتے ہیں، ابتدا میں جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا، آپ جانتے ہیں کہ خدا نے آدم اور حوا کو ایک بہت بڑی بلیسنگ دی، اور وہ بلیسنگ کیا تھی کہ خدا نے آدم کو اپنی شکل و صورت پر پیدا کیا، ان کے لیے اعلیٰ لطیف باغ اور اس کے پھل اس کے لیے مقرر کیے، لیکن ایک دن وہ برکت، وہ بلیسنگ جو آدم اور حوا کے پاس تھی، خدا ان سے ٹھنڈے وقتوں میں آ کر باتیں کرتا تھا، لیکن شیطان نے وہ برکت، وہ بلیسنگ اس سے چھین لی، کیونکہ وہ چور ہے، وہ آپ سے آپ کی برکت کو لے لینا چاہتا ہے، وہ آپ سے آپ کی محنتوں کو چھین لینا چاہتا ہے۔ اور اس نے حوا سے کہا، حوا سے کلام کیا، ابلیس آپ کی نفسیات سے واقف ہے، وہ آپ کی کمزوری سے واقف ہے، اس لیے پولس رسول کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا، میں مر گیا اور مسیح میرے اندر زندہ ہے۔ ہمیں یسوع کو اپنی زندگی میں لینا ہے، اور ہوا سے اس نے باتیں کرنا شروع کی، ہوا کے مائنڈ کو تیار کیا،
हवा के ज़हन को बनाया। और प्लीज हमेशा आपके सामने उन ख्वाहिशों को रखेगा जो आपकी कमजोरी है, जो आपकी कमजोरी है। उसने हवा से कहा तुम इस फल को खाओ, उसने कहा खुदा ने हमें इसकी बाबत मना किया है। और फिर उसने उसकी क्वालिटीज को, उसकी खूबी को बयान करना शुरू किया। उसने कहा तुम इसे खाओगे, तुम नेक व बद की पहचान करने वाले बन जाओगे। उसने हवा के माइंड को तैयार किया, हवा के ज़हन को तैयार किया, क्योंकि वो जानता था कि हवा कहती है और बाइबल कहती है एक से दो बेहतर हैं, अगर एक गिरे तो दूसरा उसे उठा खड़ा करेगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब हवा ने उस फल को देखा वो आंखों को खुशनुमा लगा, वो आंखों को खुशनुमा लगा। उसने खुद भी खाया और अपने शोहर को भी दिया। अब जो ही वो फल उन्होंने खाया तो उन्होंने महसूस किया कि हम नंगे हैं, और वो अपने आप को पत्तों से छिपाने लगे। क्या वो पहले नंगे नहीं थे, लेकिन उन पर से रूहानी लिबास उठ गया, उन पर से रूहानी पाकीज़गी का लिबास उतार दिया गया, क्योंकि उन्होंने खुदा की बात को रद्द कर दिया और इब्लीस उनकी बरकत को छीन कर ले गया, उन्हें अदनबाग से बाहर निकाल दिया गया। आज भी जब हम अपनी नेमतों, अपने भलाई चाहने पर और खुदा की कुदरत पर कायम नहीं रहते तो शैतान हमें खुदा की बादशाह से दूर कर देता है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ शमशून की बाबत, जिसकी बाबत खुदा ने फरमाया कि ये नज़ीर है, ये एक ऐसा सूरमा है। शमशून एक ऐसा सूरमा है जो गले की जबड़े की नई हड्डी से हजारों फलस्तीनियों को ढेर कर देता है। पर शैतान ने उसकी बरकत को से छीना, उसकी बरकत को। उसने दलाला को खड़ा किया और दलाला उसके पास आई, उसे कहने लगी शमशून तू कैसे एक केला इतने फलस्तीनियों को मार देता है, तो इतना जोरावर कैसे है, कौन सी कुवत है तेरे अंदर। और उसने कहा मुझे सन की ताजा रस्सियों से बांध दी। और बाइबल कहती है शमशून को बांधा गया और कहती शमशून फलस्तीन तुझ पर चढ़ आए हैं, और लिखा उसने अपने आप को झटका और वो रस्सियां तोड़ दी। और फाइनल में मुख्तसर बात बयान करना चाहता हूँ। बाइबल कहती है कि दलाइला शमशून के जामों पर लेट गई। जब उसके जामों पर लेट गई और उससे कहती तू कैसे कहता तेरा दिल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तू झूठ बोलता है। और जब शमशून दिल के मामला में पड़ गया, जब वो दलाइला की खूबसूरती को देखने लगा और उसे खुदा की ब्लेसिंग और खुदा की कुदरत की कदर नहीं रही, और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उसने उसकी सातों लटों को काट दिया, सातों लटों को। जब दिल के मामला में आया तो सातों लटे कटवा बैठा। और बाइबल मुकद्दस कहती ये शमशून जो एक जबड़े की हड्डी से हजारों को मारता था, बाइबल मुकद्दस कहती कि उसे रीछों की मानद, जानवरों की मानद नचाया गया, उसकी आंखें निकाल दी गई। आज भी इब्लीस आपको, आपकी बरकत को तबाह कर देना चाहता है। वो आपके घर का दुश्मन नहीं है, वो आपके पैसे का दुश्मन नहीं है, वो आपकी खूबसूरती का दुश्मन नहीं है, वो आपकी दौलत का दुश्मन नहीं है, वो आपकी रोया का दुश्मन है, वो आपकी ख्वाब का दुश्मन है, वो आपकी निजात का दुश्मन है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है यूसुफ की बाबत, याकूब के बेटे की बाबत। और वो अपने घर में ख्वाब देखता था और उसके भाई उससे जेलस हुए। और बाइबल मुकद्दस कहती है एक रोज वो अपने भाइयों को खाना देने के लिए आया तो उन्होंने कहा वो देखो ख्वाब और रोया को देखने वाला, आओ हम पकड़ें और इसे मार डालें। अब वो यूसुफ के दुश्मन नहीं थे, बल्कि यूसुफ के अंदर जो पाकीज़गी है, जो खुदा की बुलाहट है, जो खुदा की कुदरत है, वो रोया जो वो देखता था वो उसका दुश्मन है।
ابلیس آپ کی رویا کا دشمن ہے، وہ آپ کی رویا آپ سے چھین لینا چاہتا ہے، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے جہاں رویا نہیں وہاں لوگ مردہ ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں مردہ کر دینا چاہتا ہے۔ اور مسیح کہتا ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ۔ ہم کس طرح اسے تھام سکتے ہیں؟ ہم کس طرح اپنی نجات اور اپنی بڑاہٹ کو اور خدا کی قدرت کو قائم کر سکتے ہیں؟ گھٹنوں کے بل ہو کر کمرہ بند کر لیں، کمرہ بند کریں، گھٹنے ٹیکے، دعا کریں، اے خدا میں ابلیس کے خلاف جنگ کرنا چاہتا ہوں، مجھے زور دے۔ اور آسمان سے، ہاللیلویا، آسمان سے قدرت آئے گی، ایک قدرت، وہ آپ کو سنبھالے گی، وہ آپ کو سنبھالے گی۔ کیوں؟ چونکہ خدا آپ کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ابلیس آپ کی برکت کو چھیننا چاہتا ہے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو یوسف جو ایک نہایت خوبصورت، ششیر اور برگزیدہ راز ہے، فوتیفر کی بیوی نے اسے ایک بڑے گناہ کے لیے آفر کی، ایک بڑے گناہ کے لیے، اور وہ گناہ کیا تھا کہ تو میرے ساتھ میرے گھر میں بد فعلی کر، زنا کرنے کے لیے آفر کیا۔ تو اس نے کہا تیرا آقا میرا شور گھر میں نہیں ہے۔ تو یوسف نے اسے جواب دیا، کیونکہ یوسف جانتا تھا کہ جو کچھ میرے اندر ہے مجھے اسے تھامنا ہے، مجھے اپنی برکت کو ضائع نہیں کرنا، مجھے اپنے خدا کی قدرت کو رد نہیں کرنا۔ یوسف نے اسے جواب دیا، یوسف نے کہا تیرے شور میرے آقا نے گھر کی تمام چیزوں کا مختار مجھے بنایا ہے، پر تیرا مختار مجھے نہیں بنایا۔ ہاللیلویا۔ اس نے گناہ سے سمجھوتا نہیں کیا، اس نے بدی سے سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ وہ خدا کے ساتھ جڑا رہا۔ یہ وہی یوسف ہے جو بھائیوں کے ہاتھوں فوتیفر کو بیچا گیا، غلام، اور فوتیفر کے گھر میں فوتیفر کے گھر کا مختار ہے، اور جیل میں قیدیوں کا مختار ہے، اور اس نے خدا کی قدرت کو تھامے رکھا۔ جب وہ جیل سے نکلا تو پورے مصر کا بادشاہ بن گیا۔ ہاللیلویا۔ وہ ایک غلام انسان تھا، غلام، لیکن پاکیزگی اور خدا کے ساتھ جڑے رہنے سے وہ پورے مصر کا بادشاہ بنا۔ خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، خدا آپ کو سنبھالنا چاہتا ہے۔ پالوس کہتا ہے میں اپنے بدن کو مارتا، کوٹتا اور قابو میں رکھتا ہوں۔ آپ اپنے بدن کو ماریں دعا کے ساتھ، روزے کے ساتھ، اور پھر پالوس کہتا ہے میں اس ہر خواہش کو پکڑ کر مسیح کا قیدی کر دیتا ہوں جو مسیح کے خلاف سر اٹھاتے ہیں۔ آئیں ان بری خواہشوں پر غالب آئیں، آئیں زناکاری پر غالب آئیں، آئیں جادوگری پر غالب آئیں، آئیں ہر طرح کی لعنت پر غالب آئیں جو آپ کو خدا کی محبت سے جدا کرتی ہے، جو اپنی برکت آپ سے چھیننا چاہتی ہے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ہمیں جب تک مسیح خدا کا بیٹا لوٹ کر دوبارہ نہیں آ جاتا اس وقت تک ہمیں خدا میں قائم رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنی برکت اور اپنی سلامتی اور اپنے فضل اور اس کی قدرت کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں۔ آپ جو بیمار ہیں اپنی بیماری پر ہاتھ رکھیں۔ میں آپ کے لیے، آپ کی روحانی ترقی کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام میں، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، میں تیرے بڑے فضل، تیرے بڑے رحم کو لے کر اور تیرے بیٹے کے بیش قیمتی خون کو لے کر تمام سننے والوں، دیکھنے والوں پر تیری برکت چاہتا ہوں۔ میرے مسیحی بہنوں، میرے بھائیوں، اب جو بیمار ہیں آپ کی ہر بیماری خدا کے بیٹے یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ آزاد ہو جو خدا کے بیٹے کے نام سے۔ ہر روگ، ہر بیماری، ہر طرح کا درد، ہر طرح کا بدن گرفتہ انسان، ہارٹ کے پیشنٹ، شوگر، ہیپاٹائٹس سی، بی، اے، کینسر، دمہ، ٹی بی اور ہر طرح کی لعنت سے خدا کے بیٹے کے نام میں لوگ آزاد ہوں، اور اس کلام کے وسیلہ خدا ان تمام لوگوں کو برکت دے۔ آمین۔
میں خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ تمام سننے والوں کے لیے خدا کی برکت چاہتا ہوں. آپ اسی طرح خدا کے کلام کو سنیں اور برکت پائیں. ہمارے چرچ کنگڈم کنیکشن چرچ ان پاکستان کے لیے دعا کریں کہ خدا اس کام کو بڑھائے. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کو اور ہمارے ملک پاکستان کو برکت دے. آمین.